میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے اور آج 13 رمضان ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا اور رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو عطا کیا، جس کا لمحہ لمحہ اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے، جس میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نفل ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ وہ ماہ مبارک ہمارے درمیان میں ہے میرے نوجوان ساتھیوں، اس کی قدر کرو، جس میں اللہ کو روزدار کی منہ کی بو مسک اور عطر سے زیادہ پسند ہے۔ نوجوانوں، شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو ماہ مبارک عطا کیا، وہ مہینہ عطا کیا جس میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ نوجوانوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ماہ رمضان عطا کیا، وہ ماہ رمضان جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کی جزا، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہوں اللہ کا اطاعت۔ آپ سوچو کہ ہر عمل کا کی جزا جنت ہے، مگر روزہ ایسی عبادت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود اس کی جزا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ جب حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوں گے اور اس میں گناہگار اسد الدین اویسی بھی ہوگا، تو اسد الدین اویسی اگر کسی کے حقوق، کسی کی حق تلفی کیا ہے تو میرے پورے نیکیاں خدا نخواستہ ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن کے حقوق کو میں لیا تھا۔ مگر جب میرے روزوں کی بات آئے گی تو اللہ کہے گا کہ نہیں، یہ گناہگار صحیح مگر یہ روزے میرے لیے ہے، میں اس کے گناہوں کا بدلہ، اس کے حقوق کا بدلہ اس کو دے دیتا ہوں، مگر روزے کسی اور کے کھاتے میں نہیں ڈالوں گا، روزہ میرے لیے اللہ کہے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ تو نوجوانوں، روزے رکھو، یہ ایسی عبادت ہے جس کی جزا اللہ خود دے گا، جس کی جزا خود اللہ دے گا۔ ہم سے انسان ہے، غلطی بھی ہو سکتی، اگر خدا نخواستہ، لاکھوں بار خدا نخواستہ اللہ اگر حساب کرنے پہ آ گیا تو ہم سب ختم ہو گئے۔ اللہ سے ہم یہی بھیک مانگتے کہ اللہ آپ رحم کریے، بس معاف کریے، اللہ آپ رحم کریے، معاف کریے۔ یہ مبارک مہینہ ہے میرے نوجوانوں، جو رات سے لے کر صبح تک آسمانوں میں ندا لگانے والا پکارتا ہے نوجوانوں کہ ہے کوئی اللہ سے سوال کرنے والا، اس کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ ہے کوئی جو اللہ سے عزت طلب کرے، اللہ اس کو عزت دے دے۔ ہے کوئی جو صحت طلب کرے، اللہ اس کو صحت دے دے۔ ہے کوئی جو اللہ سے اس کی رضا طلب کرے، اللہ اس کو اپنی رضا دے دے۔ تو نوجوانوں، خوب روزے رکھو، خوب عبادت کرو۔ یہ قرآن، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، یہ قرآن کو نازل کیا جانے والا مہینہ ہے۔ تو رحم کریے ایک دوسرے پر، مدد کریے، اور افطار کے وقت اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریے کہ پروردگار ہمارے ملک میں اس کورونا سے ہم کو چھٹکارا دلا دے۔ خوب دعا کریے اللہ سے کہ اللہ تو روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریے، راتوں میں شب بیداری کر کے اٹھیے، سجدے میں گر کر اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے بھیک مانگیے کہ پروردگار اس کورونا سے پورے ملک کو چھٹکارا دلاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسے برے وقت بھی ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کس مذہب کا ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ کسی کو جانتے ہیں دولت ہے تو تم دولت مند ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ اس سے راضی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ اس سے ناراض ہے جو اللہ کا باغی بن جاتا، گناہگار بن جاتا۔ تو جس کو اللہ نے دولت دی، دو مدد کرو غریبوں کی، یہ دولت تم کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، یہ تمہاری نہیں ہے۔ غریبوں کو دو،
تمہارے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو، دلت ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، اس لیے کہ یاد رکھو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو اہل جنت ان کو دیکھیں گے، ارے تم جا رہے جہنم میں؟ بولے کیوں جا رہے؟ وہ بولیں گے دو چیز کی وجہ سے، ایک نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو نماز بھی پڑھنا ہے اور بھوکوں کو، مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ صرف مسلمان کو کھلاؤ، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھوکا ہے اس کو کھلاؤ۔ آج اس کو کورونا کی وجہ سے جس کو نریندر مودی ذمہ دار ہے، ان کی حکومت ذمہ دار، ان کی وجہ سے لوگ برباد ہو رہے ہیں، معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، جن کو اللہ نے عزت دی ہے، مدد کرو۔ اگر تم سیاستدان ہو، اگر تم ڈاکٹر ہو، بزنس مین ہو، اگر تم رئیس ہو، اگر کچھ بھی ہو تمہارے پاس، مدد کرو، کثرت سے دعا کرو، تلاوت کرو، اللہ سے بھیک مانگو۔ میرے بھائی، بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ اسپتال میں جگہ نہیں مل رہی ہے، اسپتال میں جگہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ اور میری بات کا یاد رکھو، آپ اگر 80% ملک کی آبادی کو ویکسین نہیں لگے گا، تیسرا ویو آئے گا، پھر آئے گا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ۔ متحد رہیے، مجھے یقین ہے کہ آپ میری ان باتوں پر ضرور غور کریں گے۔